ایک عالم ربانی سے آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ان کی زیارت کر کے بہت خوش ہوں گے، بہت سے دلوں کو راحت پہنچے گی، اور ان کی باتیں سن کر ہمیں اپنی اصلاح کے بہت سارے مواقع میسر آئیں گے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے آپ کو ان کی زیارت کرواتا ہوں، ان بزرگوں کی۔ جناب محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر سیالوی مدظل العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آج ہم یہاں پہ آپ کو جو ہم نے تکلیف دی ہے یہاں پہ آنے کی، آپ اپنی ماشاءاللہ اتنی عمر میں ہیں کہ اب آپ کو ہم یہاں پہ تکلیف دے رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور جان کر اپنی ظاہر و باطن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو اور علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پیدائش مبارکہ وہ کس جگہ پہ، آپ کا آبائی وطن کون سا ہے، گاؤں کون سا ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا تعلیمی سفر جو ہے وہ کہاں سے اور کب شروع کیا۔ تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں ہمارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری پیدائش یہ پینسرا سے بوانا روڈ پر جی ایک گاؤں ہے، چاک نمبر 202 لکاں، جی وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اور پاکستان کے بعد جی یعنی جو سکول کا سرٹیفکیٹ ہے اس پر 1950 لکھا ہوا ہے۔ اچھا 1950 جی ہاں، جی پیدائش کا سن۔ اور یعنی پاکستان میری ولادت سے پہلے بن چکا تھا۔ ہاں، تو میں نے اپنے گاؤں کے قریب ہی دوسرا گاؤں تھا 201، جس میں میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کی۔ جی جی الحمدللہ میرے دادا جی بھی عالم دین تھے۔ اچھا ماشاء اللہ، ہاں جی، میرے والد صاحب بھی عالم دین تھے۔ کیا تو ہمارا گھرانہ علمی اور دینی گھرانہ تھا۔ جب میں سکول بھی پڑھتا تھا نا تو ذوق یہ تھا کہ کب میں عالم دین بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے قریب ایک گاؤں بلوآنا ہے جی تو وہاں جلسہ ہوتا تھا سالانہ، اور علماء وہاں خطاب کے لیے تشریف لاتے۔ ماشاء اللہ۔ تو بچپن ہی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں جاتا، جی اور جب علماء خطاب فرماتے ان کا بیٹھنا دیکھتا تو پھر میرے دل میں یہ شوق بچپن سے کہ کب میں بھی ان علماء کی طرح ایک عالم دین بنوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ صرف 5 میں نے سکول میں پڑھی، پرائمری پڑھا۔ اس کے بعد میں دارالعلوم جامعہ جامعہ قطبیہ رضویہ دیا۔ وہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالرشید رضوی صاحب، جی، جو سنی رضوی جامع مسجد میں بہت عرصہ تک حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کے بعد جمعہ پڑھاتے رہے، اللہ، اور وہ بہت بڑے مناظر بھی تھے۔ ان کا وہ مدرسہ تھا ماشاء اللہ۔ جی، جامعہ قطبیہ رضویہ، وہاں حفظ یہ مطلب قریب گاؤں میں تھا یا کسی شہر میں، قریبی شہر جنگ میں یا؟ گاؤں ہے جی ہمارے گاؤں سے تو 15 یا 16 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہاں پہلے میرے بڑے بھائی صاحب جی مولانا محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، وہ وہاں پڑھتے تھے۔ تو
وہ اس وقت منتہی کتابیں استادوں کے پاس پڑھتے تھے، اچھا جی، اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئے. میں نے وہاں حفظ شروع کیا، اچھا پہلے حفظ شروع کیا. حفظ قرآن شروع کیا. تو الحمدللہ اسی مدرسہ میں نے جب حفظ قرآن کرتا تھا جی تو اس وقت بھی مجھے یہ خواہش اور شوق تھا کہ جلدی میں حافظ بنوں، کیونکہ اصل میرا مقصد اس وقت بھی اور تمنا یہ تھی میں عالم دین بنوں، عالم دین بنوں. ماشاء اور جب میں نے علم دین پڑھنا شروع کیا تو ابتدا سے ہی مجھے یہ شوق تھا کہ میں مدرس بنوں. کیا الحمدللہ یہ تدریس کی بھی مجھے یعنی اسی وقت سے شوق بڑھ گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو وہی حق ادا کر دیا. تو وہاں الحمدللہ حفظ قرآن کے بعد فارسی کی کتابیں وہیں شروع کی، اور فارسی کے بعد ہمارے اس مدرسہ میں صرف گھوٹوی پڑھائی جاتی تھی جی، اور 1 سال میں وہ صرف پڑھائی جاتی تھی. اس وقت کوئی اور سبق صرف کے ساتھ نہیں ہوتا تھا جی، اور استادوں کے اس وقت منتہی شاگرد مولانا محمد بخش رضوی مفتی صاحب ہیں جو جامع رضویہ میں یہاں پہ بھی مفتی کے طور پہ بھی آپ تشریف فرما آئے ہیں. اب چونکہ طبیعت ناساز ہے ان کی، بوڑھاپا ہے، تو اس لیے مدرسہ میں نہیں تشریف لا. اس وقت وہ منتہی طالب علم تھے جی، اور سبق پڑھاتے بھی تھے. استادوں نے ان کے ذمہ لگایا تھا. جی، وہ ہمیں یعنی صیغے پوچھتے اور صرف انہوں نے ہمیں بہت اچھے انداز سے پڑھائی. یعنی استاد دوسرے استاد پڑھاتے تھے اور یہ کبھی کوئی ٹیسٹ کے طور پہ جیسے مطلب جی ہاں، ریوائز کروا دینا. ہاں استاد محترم کے پاس نا اس وقت طالب علم دور دور سے آئے ہوئے تھے اور استاد بڑے اسباق پڑھاتے تھے، تو چھوٹے اسباق کے لیے آپ نے اور اساتذہ رکھے ہوئے تھے جی جی، جن میں ہمارے ایک استاد محترم جو بعد میں سیال شریف پڑھاتے رہے اور وہیں ان کا وصال شریف ہوا. ماشاءاللہ. تو ہم نے فارسی ان سے بھی پڑھی تھی. الحمدللہ 3 سال میں نے حفظ کیا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ذہن اچھا دیا تھا. الحمدللہ. جو لڑکا آگے ہوتا تو میری کوشش ہوتی کہ اب اس کے ساتھ مل جاؤں، پھر جب اس کے ساتھ ملتا تو اس سے آگے نکل جاتا. آگے نکلنے کی کوشش. اس لیے کئی طالب علموں سے میں بعد میں شروع ہوا، جلدی پہلے میں نے حفظ کیا. ماشاءاللہ. اور اس وقت ہماری دستار بندی کے لیے بلایا جاتا تھا عرس کی مجلس میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ. اللہ سبحان اللہ. تو کیا آپ کے مبارک ہاتھ سے ہماری دستار بندی حفظ کی. کیا حضرت کا مجھے نا چونکہ بچپن تھا جی، اور میرے والد صاحب بھی اس خوشی میں کہ میرے بچے نے حفظ کیا ہے تو آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب، حالانکہ میرے والد صاحب وہ قادری سلسلہ میں بیعت تھے جی، اور ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. قادری سلسلے. قادری سلسلہ کی اور عالم دین بھی تھے. سبحان اللہ. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا مرید بن جاؤں. اللہ. تو آپ مجھے بڑے خوش ہوئے اور مجھے حضرت کے پاس حاضر کیا اور عرض کرنے لگے جی میرا یہ بیٹا آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے. تو آپ پھر عرض کی کہ جی یہ حافظ ہوا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھ سے دستار بندی بھی ہوئی ہے. تو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہ صرف حافظ کچھ نہیں، اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو اس کو عالم دین بناؤ. اللہ. یہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا فرمان کیا کہ اگر کچھ بنانا ہے تو اس کو عالم دین بناؤ. تو میرے والد صاحب نے عرض کی حضرت میں نے اس کو علم دین کے لیے وقف کیا ہے، کیا آپ دعا فرمائیں عالم دین بن جائے. تو حضرت نے دعا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمنا اور خواہش تو میری بھی تھی جی، لیکن حضرت کی جو دعا ہے نا تو اس سے الحمدللہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ مجھے زبانی یاد ہو جائے. مطلب اس کو یوں بھی اگر کہہ لیا جائے
کہ ان کی دعا تو یقیناً وہی آپ کی کامیابی اور اتنی عزت کا یقیناً سبب بنی. اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے. میرا یعنی کہ دل میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے دل کی نیت کو بھاپ لیا تھا کہ اولیاء اللہ کی جو نظر ہے وہ دل تک بھی پہنچ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر آپ کے والد صاحب کو اس پر ترغیب دلائی اور وہ بات الحمدللہ قبولیت. پھر جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو عالم دین بناؤ. سبحان اللہ. تو اس میں سے بھی مجھے کہ وہ اپنے کشف سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کبھی حدیث پڑھانے والا. اللہ 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 اللہ. یقیناً میرا یہ ہمارا یہ ذہن ہے, میرا الحمدللہ ہے. اور پھر اتنی کامل شخصیت, پھر ان کے سامنے حاضر ہونا اور ان کا یہ آپ کے بارے میں پرسنل یہ بات فرمانا, یہ ساری باعث فضیلت ہے. الحمدللہ. تو پھر آپ سے بیعت ہو گیا. سبحان. جب پھر حاضر ہوتا تھا سیال شریف, پھر وہاں سے ہمارے ایک استاد محترم نا, وہ مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ, مولانا نور محمد قادری صاحب, وہ منڈی وار برٹن میں تھے جی. وہ پہلے وہاں جامعہ قطبیہ میں پڑھاتے رہے جی. تو پھر بعد میں وہ ادھر تشریف لے گئے. تو میرے بڑے بھائی ان کا بھی ذوق تھا. پھر یہ مفتی صاحب مولانا محمد بخش صاحب, جی. وہ میرے بھائی اور یہ کلاس فیلو بھی تھے. جی. تو ان کا بھی ذوق بنا کہ ہم منڈی وار برٹن میں جا کر ان کے پاس پڑھیں. تو چونکہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تھا تو میں بھی ادھر چلا گیا. یعنی بھائی بھی چلے گئے اور آپ بھی وہاں پہ ادھر چلا گیا. تو وہ استاد محترم بھی بڑے خوش تھے. ہاں. اور تو پھر میں نے صرف دوبارہ ان کے پاس بھی صرف کو مضبوط کیا الحمدللہ. پھر الحمدللہ ہم نے نامیر بھی یاد کی, شرم تعمیل بھی یاد کی. اس وقت ایک فارسی اشعار میں کتاب پڑھائی جاتی تھی عبد الرسول, وہ ہمیں پڑھایا گیا. ہدایت الناو, قافیہ, جامی, الحمدللہ یہ پڑھائی گئی. جب ہم نے شرح جامی پڑھی تھی جامع رضویہ میں, اس وقت میں آ گیا. تو ابھی جو مولانا گل احمد عتیقی صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ بھی وصال تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے جی. تو ان سے ہم نے جامی شروع کی. تو انہوں نے 2-4 سبق پڑھائے نا. تو میں اور میرے ایک ساتھی تھے مولانا یاسین صاحب, آج کل امریکہ ہوتے ہیں وہ جی. ہم دونوں باقی ساتھیوں سے الحمدللہ زیادہ. تو ہم نے کہا جی اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم بیان کریں, اور اگر کہیں غلطی ہو تو آپ اصلاح فرمائیں. تو استاد صاحب نے بڑا خوش ہو کر ہمیں اجازت دی. تو شرح جامی بجائے استادوں سے پڑھنے کے ہم نے ان کو سنائی تھی. اور استاد صاحب اس بات پر بھی وہ فخر کرتے تھے کہ یہ طالب علم میں نے پہلے طالب علم دیکھے ہیں کہ جو پڑھ نہیں رہے بلکہ سنا رہے ہیں. تو جہاں سے کچھ کمزوری ہوتی تھی وہ حضرت صاحب ہمیں بتا دیا کرتے تھے. الحمدللہ پھر مختلف مدارس میں نے پڑھا ہے, اور جامعہ رضویہ میں بھی, جامعہ نوریہ رضویہ میں بھی میں پڑھتا رہا. جامعہ نوریہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے. اور جامعہ نوریہ رضویہ میں مولانا بشیر احمد اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, مولانا بشیر احمد اکاڑوی صاحب سے آپ نے پڑھا ہے. ہاں, ان سے میں نے پڑھا. وہ بھی بڑے قابل استاد. ہاں, سبزی منڈی میں استاد مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس بھی میں نے پڑھتا رہا ہوں. سبزی منڈی شیخ الحدیث سے جو آپ سے پہلے جو حدیث پڑھاتے تھے ادھر جامعہ میں. جی جامعہ میں. اچھا ماشاء اللہ. ان کے شیخ الحدیث بننے سے پہلے وہاں میں ان کے پاس رہا. تو ایک ان کے مقتدی تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, وصال فرما گئے. ان کے گھر انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا, اور پڑھائی میں اور ایک اور ساتھی محمد رفیق صاحب تھے, ہم اسباق ان کے پاس پڑھتے تھے. جب آپ پڑھتے تو یہ اپنی مرضی سے آپ نے ان کے ہاں کھانے کی ترکیب بنا لی تھی, یا مدرسے میں بھی انتظام ہوتا تھا اپنی مرضی سے ادھر کر لیجیے؟ نہیں, وہاں مدرسہ نہیں تھا. اچھا, مدرسہ. استاد سبزی منڈی والی مسجد میں نا خطیب تھے. اچھا, امام تھے. ٹھیک. تو ہم نے ویسے ان کو سنا کہ قابل استاد ہیں, تو خواہش کی کہ ان کے پاس ہم پڑھیں. تو استاد صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی, تو وہ ہمیں بڑے پیار سے یعنی کھانے کا انتظام کر دیا. ان کے گھر میں کھانے کے لیے جاتا تھا تو بڑے احترام سے وہ کھانا پیش کرتے تھے.
اور پھر استادوں کے پاس ہم پڑھتے رہے. اور دورہ حدیث شریف جو ہے جی وہ میں نے 1973 کا کوئی مہینہ تھا جی جس میں شوال تھا. ہم داخل ہوئے جامعہ رضویہ میں 1973. یعنی آپ نے خود بھی جامعہ رضویہ میں ہی دورہ حدیث دورہ حدیث جامعہ رضویہ میں کی. ماشاء اللہ. اور اس وقت ہمارے استاد محترم مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ جی وہ پڑھاتے تھے. حدیث شریف. اور ہاں جب ہماری دستار بندی ہوئی تھی تو رجب کا مہینہ وہ 1974 کے کسی مہینہ میں تھا. جی یعنی 1973 اور 1974 کے اور وہ ماہ تھے جن میں دورہ حدیث پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تھے. اور اس یہ آپ کا کتنا عرصہ، مطلب جیسے اب دورہ حدیث تک آپ پہنچ گئے، دورہ حدیث تک آپ کا کتنا وقت لگ گیا تھا؟ 1960 میں یعنی میرا سکول سے پرائمری فراغت ہوئی تھی. فراغت ہو گئی. اس کے بعد حفظ کیا. حفظ 3 سال میں تقریباً کیا. اس کے بعد کتابیں پڑھتا رہا. جی تو 1974 میں میں نے دورہ شریف پڑھا. اب آپ خود حساب لگا لیں کتنے بن جاتے؟ تقریباً 11 سال. یعنی 11 سال میں آپ نے جی ہاں یہ دورہ حدیث تک آپ پہنچے. الحمدللہ. اور دورہ حدیث کے بعد بھی عام طور پہ یہ مروجہ جیسے آپ دورہ حدیث کے بعد بھی میں کچھ دیر پڑھتا رہا ہوں جامعہ رضویہ میں. اچھا جو پھر آپ نے کیا گئے تھے نا جی جو منطق کے اسباق تھے وہ علامہ عتیقی صاحب اس وقت وہاں تھے، تو میں دورہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی ان کے پاس جاتا تھا اور پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے تدریس شروع کر لی. تدریس میں سب سے پہلے نا وہ لال کوٹھی ہے وہ آبادی پیپل کالونی ہے نا، جی جی اس میں وہ حضرت محدث آدم علیہ الرحمہ کے پیروں کے بیٹے ظہور الحق صاحب جی جی وہ اس وقت زندہ تھے. جی تو ان کے لال کوٹھی کہلاتی ہے، وہاں انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. جی تو مجھے تدریس کے لیے وہاں تو یہ وہاں نا یہ شاہ صاحب جو فیض محی الدین شاہ صاحب فیض میں رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں پڑھتے تھے. میرے پاس یہ وہیں پڑھتے رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یعنی انہوں نے وہاں سے آپ کے پاس ہی ابتدا کی؟ ہاں پڑھتے رہے ہیں جی. تو اور 1980 سے میں نے جامعہ امینیہ رضویہ میں پڑھانا شروع کیا. مینیہ رضویہ محمد پورہ یا محمد پورہ میں گیا تھا. جی کچھ عرصہ وہاں پڑھاتا رہا. جی پھر مولانا محمد سعید اسد صاحب نے ہمیں شیخ کالونی لے گئے. تو یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ یہ ہم امینیہ میں پڑھاتے رہے. جی کچھ دن امینیہ میں محمد پورے میں رہے. جی پھر ادھر 1990 میں استاد محترم مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو جامعہ میں آ جا، جامعہ رضویہ میں. ٹھیک. تو ان کے حکم پر میں جامعہ رضویہ میں آ گیا. لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد استاد محترم ان کا کوئی اختلاف ہوا، انہوں نے پڑھانا چھوڑا. جی اور پھر شیخ الحدیث مقرر کیا گیا مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ہاں اس عرصے میں پڑھاتا رہا ہوں درس نظامی اس میں جامعہ رضویہ میں. اور 2002 کا جو دورہ شریف تھا نا جی استاد محترم نے وہ پورا مکمل پڑھایا. اور چھٹیاں جب ہوئیں تو آپ کو فالج ہو گیا مولانا غلام نبی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو فالج ہوا تو مدرسہ میں 2003 سے وہ پڑھا نہیں سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے، فالج تھا نا. جی تو میں جامعہ رضویہ سے نا سن 2000 میں نے چھوڑ کر ادھر نظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آ گیا تھا. جی تو جب استادوں کو فالج ہوا تو جامعہ رضویہ میں شیخ الحدیث کی ضرورت تھی. تو پہلے جو مفتی محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ متضی اللہ علیہ ہیں نا، ان کو حاجی محمد فضل کریم صاحب نے کہا کہ آپ دورہ حدیث پڑھائیں.
لیکن آپ اس وقت نا کمزوری اور بیماری کی وجہ سے وہ مطالعہ نہیں فرما سکتے تھے. جی. تو انہوں نے حاجی صاحب سے معذرت کی. حاجی صاحب نے کہا حاجی فضل کریم صاحب جی. کہ میں نے آپ کے ذمہ لگایا ہے, آپ جس کو پسند کرتے ہو اس کو لے آؤ. تو میں ادھر پڑھا رہا تھا, استاد محترم اور ساتھ وہ شاہد القادری صاحب مدرسہ کے ناظم ہیں, جی. جی. یہ میرے پاس تشریف لائے مسجد میں تارک آباد, اور انہوں نے استادوں نے فرمایا کہ ہم تجھے جامعہ رضویہ میں بلاتے ہیں. تو چونکہ شوال شروع ہو چکا تھا, جی. ادھر تیسرا سال تھا پڑھانے کا شاہ صاحب کے مدرسہ میں مصطفی رضوی میں, تو میں نے استاد محترم کو عرض کیا کہ جی اصول مدارس کا یہ ہے کہ یا تو جب چھٹیاں ہوں اس وقت مدرس استعفیٰ دے. تو اب تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے, تو میں پہلے شاہ صاحب سے چھٹی لوں گا. اگر انہوں نے چھٹی دے دی, یعنی اجازت کہ میں دوسرے مدرسے میں جا کے جامعہ میں پڑھا لوں, تو پھر میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. تو میں اگلے دن جب شاہ صاحب قبلہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا جی ایسے ہی مجھے دعوت ملی ہے دورہ حدیث پڑھانے کی, تو میں آپ کا پابند ہوں, تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے, اگر آپ اجازت فرمائیں, اور صرف اجازت نہیں ماں دعا اجازت دیں, تو پھر خوشی خوشی اجازت عطا فرمائیں, کہ اجازت بھی دیں ساتھ دعا بھی دیں, سبحان اللہ. تو پھر جاتا ہوں, ورنہ میں آپ کا پابند ہوں. تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ کی ضرورت تو ہمیں تھی بڑی, لیکن چونکہ ادھر جو آپ کو مل رہا ہے نا کام, وہ بڑا آپ کے لیے ایک اعزاز والی بات ہے. جی. تو آپ نے مجھے اجازت دی. پھر نا آپ کبھی کبھی تشریف بھی لاتے تھے, یعنی گھنٹے کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے. جب آپ دارالحدیث میں تشریف لاتے تو فوراً میں کھڑا ہو جاتا, میں ادھر بیٹھ جاتا کلاس میں, جی. اور استاد مصلی پر بیٹھ کر جتنی دیر آپ پڑھاتے, آپ جب اپنی مرضی سے تشریف لے جاتے, کیونکہ علالت تھی, کمزوری تھی, تو آپ تشریف لے جاتے تو پھر میں سبق پڑھانے لگ جاتا. یہ پہلے سال میں ایسے الحمدللہ, اور پہلے سال میں بہت زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی. اور پھر یہ 2003 کے 1 جنوری کو میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تھا. اب 2024 اور مسلسل آپ نے پھر یہاں پہ ہی. ہاں, اب میرا 22واں دورہ مکمل ہوا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ اسی یعنی نشست پہ اور اس جگہ پر بیٹھ کر آپ دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں جس میں خود سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ان کی نیابت پہ آپ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں, یعنی چونکہ پہلے وہ یہاں پہ حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے اور آپ یہاں پہ تشریف فرمائے اور آپ پڑھا رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس حوالے سے بھی کہ یہ وہی سیٹ ہے اور وہی مطلب جگہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے سیدی محدث اعظم خود آپ یعنی کہ دورہ حدیث کرواتے تھے, لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے. پڑھاتے آپ مدرسہ وہی ہے, مطلب جگہ مختلف ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے مطلب یہاں پہ ہی شروع کیا. حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ جو پڑھاتے تھے نا, مسجد بنی جگہ تھی, مسجد کے تالاب کے اوپر جو کمرہ ہے. ہاں صحیح سے ہم نے جب دورہ شریف پڑھا تھا تو وہاں پڑھا تھا. سبحان اللہ. یہ کمرہ جس میں اب میں پڑھا رہا ہوں یہ بعد میں تیار ہوا ہے. اچھا, یہ سوال میں نے آگے چل کے کرنا تھا, لیکن یہاں پہ اب ضمنی طور پہ آ گیا کہ آپ نے خود یعنی دورہ حدیث تک تو اپنے مولانا غلام نبی صاحب سے پڑھا, تو آپ نے زیارت کی ہے سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ آپ کی زیارت نہیں کی ہے. اچھا, آپ کی زیارت جب ہم پڑھتے تھے نا 1962 میں آپ کا وصال شریف ہوا ہے, اور اس وقت ہم حفظ پڑھتے تھے, اور لڑکا 12 سال کا, پھر دیہاتی لڑکا, وہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے, یا ہم خوش ہو گئے کہ استاد جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے, ہم کھیلیں گے. جی جی. ہاں, وہ حضرت کا وصال شریف ہو گیا تھا. بعد میں ہم لیکن نام اس وقت آپ نے سن لیا تھا. ہاں, نام تو سن لیا تھا کہ استادوں کے استاد وفات پا گئے ہیں, اور استاد ان کے جنازے پر, پھر حفظ کے استاد بھی جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہم لڑکے تھے, ہم کھیل کود میں مصروف تھے. اچھا حضور, آپ یہ بتائیں, حفظ قرآن ماشاءاللہ آپ نے کیا, اور حفظ قرآن کے بعد آپ نے
چونکہ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہی تھی جب آپ نے حفظ قرآن شروع کر لیا، تو وہیں سے اسی وقت مصلی سنانا شروع کر دیا، شروع میں کچھ سماعت کی، پھر تراویح میں قرآن پاک سنانا شروع کیا، اور کب تک آپ نے سنایا؟ کہ آپ نہیں سنا رہے ہیں جب ایج کے جس حصے میں، عمر کے جس حصے میں اب سنانا ایک عام بندے کے لیے تو بہت مشکل ہے. میں عرض کرتا ہوں جب میں نے حفظ کیا تھا تو میں بالغ نہیں تھا جی. تو میرے ماموں وہ اس دریائے چناب سے نا آگے ایک موضع ہے متا رتا شاہ جیمنے کے قریب ہے، وہاں میرے نانکے تھے جی. وہ ماموں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ محمد سعید چھوٹا ہے نا، ساڑھی نماز دے پیچھے ہو جائے گی. اللہ اکبر. ہاں وہ مجھے وہاں لے گئے، تو جو پہلا مصلی میں نے سنایا تھا اس میں ختم میں نے 2 کیے تھے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. سننے والے بھی اس میں بڑے طاقتور چاہیے نا. بڑے وہ سننے والے جو ہے نا اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے. وہ ہم نے جب ختم کیا نا پہلا ختم میرے خیال سے 1.25 سپارہ منزل پڑھ کے 24 کو ختم کیا جی. انہوں نے کہا کہ اب ایک اور ختم سنا دو. سبحان. تو وہ مجھے لوگ کہتے تھے حافظ صاحب جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. یعنی کہ وہ آپ کی روحانی طاقت تھی جو ان کو سنبھالے ہوئے تھی، ورنہ آپ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے جا کے تراویح پڑھیں گے جو یار جلدی میں نا جلدی تراویح پڑھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس وقت لوگ اتنے صاحب ذوق تھے، دیندار لوگ تھے، دینداری بہت زیادہ تھی. وہ مجھے کہتے تھے حافظ صاحب جتنی منزل پڑھنی ہے پڑھو. سبحان. میں تھک جاتا تھا اور وہ نہیں تھکتے تھے. کیا بات. اور اس چند دنوں میں ہم نے آخری عشرے میں دوسرا ختم کیا تھا. دوسرے سال پھر وہیں میں نے سال ہی 2 مرتبہ آپ نے قرآن پاک یعنی کہ رمضان شریف میں ختم کیا. دوسرے سال پھر میں نے وہیں اپنے وہ نانکے گاؤں میں مصلی سنایا، تو اس وقت بھی میں نے 2 ختم کیے تھے. سبحان اللہ. ان الفاظ کے لیے جو تراویح سناتے ہیں اس میں بہت زیادہ وہ سبق ہے، یعنی اپنا ذوق اور پھر سننے والوں میں بھی ذوق ہو تو سننے اور سنانے دونوں کا کتنا لطف آتا ہے. اس وقت سے لے کر میں آج یعنی پچھلا سال جو پچھلا رمضان شریف گزرا ہے نا، پچھلے سال بھی میں نے مصلی سنایا ہے. ماشاء اللہ. ہر سال مصلی. کچھ یاد ہے کہ کتنے مصلی اب تک آپ نے ماشاء اللہ سنا لیے ہیں؟ ہاں یہ پوری گنتی میں نے نہیں کی ہے جی. تقریباً یہ میرا خیال کتنے بن جاتے ہوں گے ابھی؟ میرا خیال ہے یہ 65 سے لے کر یا 66 سے لے کر پچھلے سال تک. ایک سال میں نہیں سنا سکا کسی وجہ سے جی، تو مسلسل سناتا رہا ہوں. یعنی تقریباً یہ تو 50 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. جی ہاں. 58 مصلی ماشاء اللہ یہ بن جاتے ہیں. جو اس سال بھی میرا ارادہ تھا سنانے کا، لیکن کچھ نا کھانسی اور کمزوری ہو گئی، تو پھر میں نے سوچا کہ شاید میں نہ. لیکن منزل بالکل تیار ہے ماشاء اللہ. یعنی آپ کو کبھی یہ شبہ نہیں پڑا کہ یار عمر کے ساتھ شاید وہ مطلب کمزور ہو گئی ہے یا پڑھنے میں کوئی مسئلہ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پورا سال 1.25 سپارہ منزل تو میں روزانہ پڑھتا ہوں. سبحان. لیکن جب مدرسے سے چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ 2 سوا کر دیتا ہوں. اللہ اب میں نے جو سنا ہے نا مصلی جی پیچھے، تو کچھ بیٹھ کر تراویح پڑھتا تھا، کچھ کھڑے ہو کر پڑھتا تھا. اور 26 روزے کو آگے رات 27ویں تھی تو منزل بہت تھوڑی تھی، چند صورتیں، تو میں نے اس وقت سے شروع کر دیا نیا ختم شریف. جی ہاں سورہ فاتحہ سے، اور آج تک الحمدللہ روزانہ 2.5 سپارے میں پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ہمارے ان الفاظ کے لیے بھی بہت سبق ہے جو حفظ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا، یاد نہیں رہتا. اگر وہ روزانہ روٹین سے کتنے 1-2 سپارے اگر پڑھتے رہیں تو پھر زندگی بھر انشاءاللہ ان کو یاد بھی رہے گا، ثواب بھی ملتا رہے گا. یقیناً ان کے لیے اس میں بہت سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن کریم کی منزل ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ نے کچھ ماشاء اللہ اور بھی بہت سارے بزرگوں نے دین کی زیارت کی ہوگی جو ہمارے سلف صالحین ہیں، کیونکہ آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا دینی ماحول سے وابستہ ہیں، دینداری کے کاموں میں ماشاءاللہ مصروف ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو کس کس بزرگ کی آپ نے زیارت کی ہے؟ میں نے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ تو میرے شیخ تھے. سبحان اللہ. میں حاضر ہوتا تھا، ان کی صحبت بھی ملی، ان کی زیارت بھی ہوئی، جی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا. اور حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ
کی زیارت اگرچہ میں نے نہیں کی تھی، جی لیکن جب علم ہوا تو پھر استاد محترم بھی حضرت کے شاگرد تھے، سبحان اللہ استاد مولانا غلام نبی صاحب بھی حضرت کے شاگرد تھے، سبحان اللہ یعنی اکثر میرے استاد حضرت کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. تو پھر حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کی جب وہ باتیں سناتے تھے نا جی تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں نے ان کی کیوں نہ زیارت کی، اللہ اکبر. اور یہ میرے بس شوق ہی رہا کہ ان کی زیارت خواب ہی میں مجھے نصیب ہو جائے. تو علامہ کاظمی صاحب علیہ الرحمہ کی میں نے زیارت کی اور ان کے کئی خطابات بھی سنے، زیارت بھی صحبت بھی کی، خطابات بھی سنے. جی اور ان کی بھی بے مثال شخصیت تھی سبحان اور تواضع. ان میں یہ سب سے بڑی جو چیز تھی نا جن بزرگوں کو میں نے دیکھا، تواضع، تکبر نہیں ہے. حالانکہ بڑی شخصیت، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نے ان قدر کو و اتنا شخصیت عظیم بنایا تھا، اللہ نے کتنا لیکن مرتبہ وہ دیا. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اللہ اکبر، ان کی تواضع بے مثال. بے مثال. ہاں تو جن بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا، ہمارے استاد محترم مولانا عبدالرشید صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان وہ رد رافضیت کے اسپیشلسٹ تھے. جی سبحان اللہ. عام طور پہ میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی جو کہ آپ سے وابستہ تھے، آپ کے مریدان اور خلفاء میں سے تھے، جیسے مولانا مفتی عبدالرشید رضوی صاحب سمندری میں، حضرت علامہ مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بھی ان کی زیارت کی، ان کی زیارت کی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ ان میں بھی جو سنا ہے محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی جھلک ان میں بھی نظر آتی ہے عقائد کے اعتبار سے، پختگی، یعنی اس پر جتنے سنت پر عمل، وہ چیزیں. اور حضور امیر علیہ سنت سے آپ ملے ہیں، امیر علیہ سنت سے مطلب آپ ملاقات آپ نے کی ہے، جیسے آپ نے فرمایا جامعہ میں بھی قبلہ تشریف لائے تھے اور آپ نے حج کے موقع پر بھی ان کی زیارت کی. اب آپ امیر علیہ سنت کا کام دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں لاکھوں طلبہ ان کے جامعات میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں حفاظ بن رہے ہیں. تو آپ ان کے اس کام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ آج ہمیں قبلہ نے وقت عطا فرمایا اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو حضور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے وقت نکالا، ہمیں وقت دیا اور ہمیں بہت کچھ سکھایا. آئندہ بھی ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری و ساری کریں گے تاکہ آپ کے ملفوظات سے ہم جو ہے وہ مستفیض ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو درازی عمر بالخیر، صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ.